السلام علیکم، آپ سب کا کیا حال ہے؟ بابا جی، روت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا۔ ماہ رجب کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں فضیلت بتائیں۔ واقعی رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، اور رجب کے مہینے کی ایز سچ کوئی فضیلت احادیث میں نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں حرمت کے 4 مہینے بتائے گئے، اور ان میں ایک رجب بھی ہے، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم اور 7 رجب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کی پہلی تاریخ کو دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں رجب عطا فرما دیا ہے، ہمیں شعبان تک پہنچا دیا ہے، تو اب ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے، یعنی کہ ہماری صحت میں، ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ ہم رمضان کے فضائل اور برکات کو حاصل کر سکیں۔ اور جو رجب کا مہینہ ہے، یہ اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کے لیے بھی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ مشرکین مکہ بھی اس مہینے میں اوائڈ کرتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، اور شکار پہ نہیں جاتے تھے، پودوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، فصلیں بچاتے تھے، کہ یہ مہینے لڑائی کے نہیں ہیں اور حرمت کے ہیں۔ حرمت کا مطلب عزت والے، یہ عزت والے مہینے گنے جاتے تھے۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا ظہور ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس مہینے میں یعنی حرمت والے مہینے رکھے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور رجب کے مہینے کے حوالے سے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک صحابی تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، تو اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں وہ صحابی ہوں فلانا فلانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو اچھے خاصے صحت مند تھے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں آپ سے مل کر گیا ہوں، میں روزانہ رات کو ایک وقت کھانا کھاتا ہوں، اور میں دن کے وقت روزے سے رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا تم نے کیوں کیا ہے؟ تم نے اپنی صحت کو خراب کر لی ہے، بلکہ تم مہینے میں ایک روزہ یا 2 روزے رکھ لیا کرو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے روزوں کو بڑھا دیں، کیونکہ میرے اندر سکت ہے، طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روزوں کو بڑھاتے گئے، اور اس کی تعداد بڑھتی گئی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جگہ پر آ کر جب ان حرمت کے مہینوں کی بات کی، تو اس صحابی کو فرمایا کہ اس طرح روزے رکھو اور چھوڑ دو، کبھی روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ تو اس جو محدثین ہیں، انہوں نے اس حدیث سے یہ یعنی کہ اخذ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگلیوں کے اشارے کر کے روزہ رکھوایا نا حرمت کے مہینوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں یا حرمت کے مہینوں میں ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن چھوڑ دو، ایک دن روزہ رکھ لو اور ایک دن چھوڑ دو۔ یہ تمام محدثین اس چیز کے اوپر اس کے قائل ہیں، تو ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے، کیونکہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں کوئی بھی جو کام نیک کام کیا جائے گا، اس کا اجر زیادہ ہے، اور اگر کوئی گناہ کیا جائے گا تو گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے اور نیک کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بابا جی، اس مہینے میں بدعات ہیں، اگر بدعات ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کر دیں۔ بیٹا، بدعت ہر اس نئی چیز کو کہتے ہیں جو دین اسلام میں نئی چیز داخل ہو جائے، جس سے کوئی قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، خلفۂ راشدین سے کوئی بھی ثبوت نہ ملے اور وہ نئی چیز ہو۔ اب لوگوں نے کئی بدعات بنا لی، مثلا جیسے کئی لوگوں نے 1000ویں نماز شروع کر دی ہے رجب کی پہلی تاریخ کو، اس میں 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھائی جا رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے جناب وہ رجب کے کنڈے شروع کر دیے ہیں کہ بھی وہ اس میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جناب واقعہ معراج رجب کے مہینے میں سمجھ لیا ہے، اور اس کے حوالے سے مسجد میں چراغاں کی جاتی ہیں، نوافل پڑھے جاتے ہیں، سحریاں افطاریاں کی جاتی ہیں، روزہ رکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، خلفۂ راشدین کے دور میں اور صحابہ کے دور میں نہ تو کسی نے واقعہ معراج کو منایا، مساجد میں راتیں گزاری، اور نہ ہی کسی نے کنڈوں کی کوئی رسم کی، اور اس لیے ان چیزوں کا دین اسلام میں ایز سچ کوئی یعنی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں ان بدعات سے بچنا چاہیے جس طرح ہو سکے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بدعت سے بچ کر سنت کو اپنائیں۔ سنت جو ہے وہ اس کا اجر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل، ان کو فالو کریں، خلفۂ راشدین، صحابہ کرام، ان کو ہم فالو کریں، انشاءاللہ اللہ ہمیں اجر سے نوازیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا، بابا نے ہمیں ماہ رجب کے بارے میں بتایا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔